بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی ہیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یعنی انسان اگر پوری نماز بھی پڑھ لے اور وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ جن دو علاقوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس سے یہ تصور دینا مقصود تھا کہ اس کا طول و عرض کتنا بڑا ہوگا۔ عام طور سے حوض چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہاں حوض کوثر کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ اس قدر بڑا ہوگا کہ عدن یعنی یمن کے ایک علاقے سے لے کر فلسطین کے علاقے ایلا تک بڑا ہوگا، اور اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور حوض کوثر پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں دوسری امتوں کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے سے روکتا ہے۔ یعنی حوض کوثر سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی سیراب ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا اس روز آپ اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اور چہرے اس قدر روشن ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسرے امت کے لوگوں کے نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حوض کوثر پر جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کی علامات سے پہچانیں گے۔ اس سے وضو کی فضیلت و اہمیت واضح ہوتی ہے۔ وضو کرنے کا مسنون طریقہ۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح اپنا بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے نیت کے کسی قسم کے الفاظ اور وضو کے دوران مسنون دعائیں پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے دوسرا کلمہ پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جس سے چاہے داخل ہو۔ جبکہ ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ بھی کیا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس طرح وضو کے بعد پڑھی جانے والی دعا یوں ہوگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ محترم ناظرین، وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی ترغیب دلائی ہے، یعنی فرض نہیں کیا گیا تاکہ مشکل نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے امت کی تکلیف کا احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی اور رب تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں اور داڑھی کا خلال کرنا مسنون ہے۔ حضرت لقیط بن صغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو اچھی طرح کرو، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرو، اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح سے کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے تک لے گئے اور پیچھے سے واپس آگے لائے۔ سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے، اور کانوں کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا مسح کیا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا جس نے وضو میں اپنی ایڑی نہیں دھوئی تھی، تو آپ نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ وضو یا غسل کے بعد پانی خشک کرنے کے لیے حسب ضرورت تولیہ استعمال کرنا اور نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد اپنا بدن پونچھتے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کیا اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اس کے بعد میں نے آپ کو بدن پونچھنے کے لیے تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا۔ مذکورہ بالا احادیث مبارکہ میں دو طرح کی روایات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان احادیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ ان میں اختلاف بہت زیادہ ہے۔ یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام دراصل دین فطرت ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک بات کہہ دی تو بس ہمیشہ وہی بات چلے گی، بلکہ موقع محل کے حساب سے اس میں تغیر و تبدل پایا جاتا ہے۔ مثلا سردی کا موسم ہے، پانی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ تولیہ استعمال کیجئے، لیکن اس کے برعکس اگر شدت کی گرمی ہے اور آپ کو پانی کی تری اچھی لگ رہی ہے تو آپ پانی کو خشک نہ کریں۔ دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں اور کسی طریقے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے جو کپڑا پانی خشک کرنے کے لیے آپ کو دیا جائے تو پاک صاف نہ ہو، اس صورت میں آپ تولیہ استعمال نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ اعضاء دھوئے، جبکہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو دو مرتبہ اعضاء دھوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا تو آپ نے اسے تین تین بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا، وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھیں۔ محترم ناظرین، ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد بے مقصد باتیں یا فضول کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وضو کے بعد آدمی نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ وضو کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ٹیک لگائے بغیر نیند آ جائے تو وضو یا تیمم نہیں ٹوٹتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نماز عشاء کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ ان کے سر نیند کی وجہ سے جھک جاتے،
پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھ لیتے، یعنی بیٹھے بیٹھے جیسے کوئی طالب علم کلاس میں بیٹھتے ہیں۔ اس حالت میں نیند آ جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ جذبات پر قابو ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کا بوسہ لیتے اور وضو کیے بغیر نماز ادا فرما لیتے، لیکن خیال رہے اگر شرمگاہ میں کسی قسم کا گیلا پن محسوس ہو، یعنی مزی نکل آئے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آگ پر پکی ہوئی چیزیں کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اونٹ کا گوشت پکا ہوا ہو تو اسے کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو کر لو، نہ چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کر لو۔ چکنائی والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور کلی کی، پھر فرمایا، اس میں چکناہٹ ہے، اس لیے اگر نماز ادا کرتے وقت منہ میں اس کا ذائقہ آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ منہ صاف کر کے نماز ادا کی جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی میٹھی چیز کھائی ہے جس کا ذائقہ منہ میں برقرار ہے تو ایسی حالت میں نماز شروع مت کریں، بلکہ کلی کر لیں تاکہ نماز میں خشوع برقرار رہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں استفسار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مزی خارج ہونے سے وضو کرنا چاہیے اور منی خارج ہونے سے غسل کرنا چاہیے۔ مستقل بیماری کے باعث مکمل پاکیزگی حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ ایسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔